ہے فروری کا مہینہ تھا۔ موسم سرما رخصت ہوتے ہوئے اپنی گلابی ٹھنڈک چھوڑ گیا تھا، اور وہ بھی چند دن کی مہمان تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا حسب معمول روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ 3 افراد مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان کی آمد کی اطلاع کانسٹیبل سیف اللہ نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ ملک صاحب، لاہور سے 3 بندے آئے ہیں، کانسٹیبل نے بتایا۔ ان میں سے 2 کا تعلق اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرانوالہ کے تھانے میں تھی۔ لاہور میرے تھانے سے محض 40 میل دور اور لگ بھگ 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں نے سیف اللہ سے کہا، انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر وہ تینوں میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک نے سب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں سب انسپکٹر بشارت ہوں، اور میرے ساتھ کانسٹیبل حنیف ہے۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جبکہ یہ ہمارے ساتھ معزز ساتھی علی محمد ہے۔ علی محمد اور دونوں پولیس والے اس وقت عوامی لباس میں تھے۔ سب انسپکٹر کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ملک صاحب، ہمیں آپ کی مدد اور تعاون درکار ہے۔ ہم لاہور کے ایک رہائشی کی تلاش میں یہاں پر آئے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر مہمانوں کے لیے چائے، پانی اور بسکٹ وغیرہ لانے کو کہا۔ پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سب انسپکٹر سے پوچھا، آپ کو کس کی تلاش ہے، اور وہ بھی میرے علاقے میں؟ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری مدد اور تعاون کی بات ہے تو آپ مجھے پیش پائیں گے۔ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ سب انسپکٹر نے علی محمد نامی شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، آپ شروع کریں، اگر کوئی بات رہ گئی تو میں ملک صاحب کو بتا دوں گا۔ تھانے دار صاحب، علی محمد براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میرے ایک دوست میاں نذیر نے قلعہ دیدار سنگھ کے چودھری حق نواز سے 50 ایکڑ زرعی زمین خریدی تھی۔ میاں نذیر اس زمین پر پھلوں کے باغات لگانا چاہتا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ کئی بار لاہور سے قلعہ دیدار سنگھ آ بھی چکا ہے۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، علی محمد، آپ اپنے دوست میاں نذیر کا ذکر کرتے ہوئے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اسی طرف آ رہا تھا میں۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میاں صاحب، آخری بار جب قلعہ دیدار سنگھ ضلع گجرانوالہ آئے تو پھر واپس نہیں گئے۔ اوہ، کب کی بات ہے یہ؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میاں نذیر آخری مرتبہ 8 فروری کو یہاں آئے تھے، علی محمد وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ جب بھی قلعہ دیدار سنگھ آئے تو شام میں واپس لاہور ضرور چلے گئے۔ 8 فروری کی رات تک جب وہ اپنے گھر نہیں پہنچے تو ان کی بیوی نرگس پریشان ہو گئی۔ اگلی صبح وہ میرے پاس آئی اور میاں صاحب کی عدم موجودگی کے بارے میں بتایا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں بھی فکر مند ہو گیا۔ میں نے نرگس سے کہا وہ آج کا دن یعنی 9 فروری کی شام تک اپنے شوہر کا انتظار کرے۔ اگر میاں نذیر واپس نہیں آئے تو میں خود 10 فروری کو قلعہ دیدار سنگھ جا کر میاں صاحب کی خیر خبر لوں گا۔ میں 10 فروری کی صبح لاہور سے ایک بس میں بیٹھ کر گجرانوالہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ گجرانوالہ کے بس اسٹینڈ سے میں نے ایک ٹانگا پکڑا اور چودھری حق نواز سے ملنے سیدھا قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کو یقین نہیں آئے گا تھانے دار صاحب۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر عجیب سی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اسی وقت کانسٹیبل مہمانوں کی خاطر توازہ کے لیے سامان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ جب کانسٹیبل عشائے خورد و نوش کو میز پر سجانے کے بعد واپس چلا گیا تو میں نے دوستانہ انداز میں کہا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر پہلے طعام بعد میں کلام اور کام۔ جب ان تینوں کے ہاتھ اور منہ حرکت میں آ گئے تو میں نے علی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات کا یقین کر لوں گا، آپ بتائیے کیا ہوا تھا؟ 10 فروری کو جب میری ملاقات چودھری حق نواز سے ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ وہ کسی میاں نذیر کو نہیں جانتا، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 50 فٹ زمین فروخت نہیں کی۔ 50 ایکڑ زرعی اراضی کو بیچ ڈالنا تو ایسا ہی ہے کہ انسان زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کا سودا کرنے کا تصور کرے۔ ہاں، یہ تو چودھری نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں نے بھی تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور علی محمد سے کہا، پھر آپ نے کیا کہا؟ میرے پاس واپسی کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، سو میں نے لاہور جانے والی بس پکڑی اور گھر آ گیا۔ اس نے بتایا، میں نے یہ تو سن رکھا ہے کہ کوئی زمیندار اپنی جان تو دے سکتا ہے، مگر زمین بیچنے کے بارے میں سوچنے کو بھی وہ گناہ سمجھتا ہے، اور دوسری جانب میاں صاحب ہیں
جنہوں نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ کیا آپ نے اپنے گمشدہ دوست میاں نذیر کے پاس 50 ایکڑ اراضی کی ملکیت کے کاغذات وغیرہ دیکھے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی بالکل دیکھے تھے، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب انہوں نے مجھے باغات کے 50 ایکڑ زمین کی خریداری کے بارے میں بتایا تو میں ان کے گھر گیا تھا۔ اس روز میاں صاحب اور بھابھی نرگس سے میری خاصی طویل ملاقات ہوئی۔ اسی دوران میں میاں صاحب نے مجھے زمین کی خریداری کے پکے کاغذات بھی دکھائے تھے۔ میں رات کا کھانا ان کے ساتھ کھانے کے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ تو یہ ہو گیا 10 فروری کا احوال، میں نے علی محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آج ہے فروری کی 12 تاریخ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کل یعنی 11 فروری کو آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ میاں صاحب کے زیادہ تر رشتہ دار نہیں ہیں، اس نے بتایا۔ پہلی بیوی مرحومہ صفیہ بیوی سے ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام شفیق ہے۔ شفیق عرصہ دراز سے فرانس کے شہر میں سیٹل ہے۔ وہ وہیں پر ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہے اور اس نے ایک فرانسی لڑکی سے شادی بھی کر رکھی ہے۔ میاں صاحب کی دوسری بھابھی نرگس ہے۔ نرگس سے انہوں نے 2 سال پہلے شادی کی ہے۔ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی میاں صاحب کی مختصر سی فیملی۔ دوست احباب اور دیگر میل ملاپ والے لوگوں کا حلقہ بھی بہت محدود ہے۔ میں نے کل شام تک ہر جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر لی، لیکن کہیں سے بھی میاں صاحب کی اچھی یا بری خبر نہ ملی۔ چنانچہ میں نرگس بھابھی کو ساتھ لے کر تھانے پہنچا اور میاں صاحب کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی، اور ہم اسی سلسلے میں اب آپ کے پاس آئے ہیں، سب انسپکٹر بشارت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رپورٹ درج ہو جانے کے بعد مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کو صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ اس پورے معاملے کے ساتھ قلعہ دیدار سنگھ کے چودھری حق نواز کا نام جڑا ہے اور قلعہ دیدار سنگھ آپ کے تھانے کی حدود میں آتا ہے، لہٰذا یہ ساری تفتیشی پروگرام آپ کی نگرانی ہی میں ہونا ہے۔ میں اور کانسٹیبل حنیف آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ بھی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ بصورت دیگر ہم دونوں بھی علی محمد کے ساتھ ہی واپس لاہور چلے جائیں گے۔ تمام تر معلومات کو جو ہے آپ کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ جب آپ میاں نذیر کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ نمبر 1، مجھے آپ دونوں کے یہاں رکنے بلکہ آپ کے ساتھ علی محمد کے بھی قیام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ جب تک آپ مہمان بن کر یہاں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، میں نے لمحاتی تعاقب کری، پھر ایک لمبی سانس لی اور کہا، آپ لوگوں کی فراہم کردہ معلومات ادھوری ہیں، میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور چند دستاویزی ثبوت بھی چاہیے۔ چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے۔ آپ ہم سے جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا صلحانہ درست جواب دیں گے۔ سب انسپکٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن دستاویزی ثبوت والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب، میں سمجھاتا ہوں، میں نے رضان بھری انداز میں کہا۔ علی محمد نے بتایا ہے کہ اس نے میاں نذیر کے پاس 50 ایکڑ زرعی زمین کی ملکیت کے کاغذات دیکھے ہیں، جو اس عمل کا ثبوت ہے کہ چودھری حق نواز نے اپنی 50 ایکڑ زرعی اراضی میاں نذیر کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس قانونی دستاویز میں مذکرہ زمین کی قیمت بھی درج ہوگی۔ مجھے وہ کاغذات چاہیے ہوں گے۔ زمین کے کاغذات میاں صاحب کے گھر ہی میں ہوں گے، علی محمد نے کہا۔ میں بھابھی نرگس سے وہ کاغذات لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں نے خود پڑھا تھا۔ ان کاغذات میں اس زمین کی فی ایکڑ زمین 1000 روپے لکھی گئی تھی، یعنی 50 ایکڑ اراضی کو خریدنے کے لیے آپ کے میاں صاحب نے چودھری حق نواز کو 50,000 روپے ادا کیے تھے۔ میں نے بے یقینی سے علی محمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، میاں نذیر کرتا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ آج کل 50,000 روپے میں ڈھنگ کی ایک موٹر یا سائیکل بھی نہیں آتی، اور میں اس رقم کی اس ادائیگی پر حیرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اس پر آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آج سے 150 پہلے بہت ہی اچھے وقتوں کا واقعہ ہے۔ سستائی کا زمانہ تھا۔ ایک عام مزدور کی تنخواہ 30 سے 40 روپے ماہانہ ہوا کرتی، جس میں سے وہ بچت بھی کر لیا کرتا، اور اس کا سیدھا سادہ سا سبب یہ تھا کہ زندگی جو ہے بہت آسان اور خوشگوار ہوتی۔ اس لحاظ سے زرعی اراضی کی فی ایکڑ 1000 روپے بہت زیادہ قیمت تھی، اسی لیے میں چونک اٹھا تھا۔ میاں صاحب کی ادھر لاہور میں میاں میکینیکل ورکس کے نام سے اپنی دکان ہے، علی محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جہاں ٹیوب ویل، موٹروں اور خراج مشین سے متعلق ہر سامان فروخت ہوتا ہے۔ میں نے میاں صاحب سے کہا بھی تھا کہ باغات کے لیے تو 5 ایکڑ
جو زہد زمین بھی کافی تھی، اور وہ زمین آپ کو لاہور کے گرد و نواح میں بھی مل سکتی تھی۔ اتنی دور جا کر ایک بھاری سرمایہ کاری کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ میرے سوال کے جواب میں وہ مسکرا کر بولے، یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے کہ 5-10 ایکڑ میں بہترین باغات لگائے جا سکتے ہیں۔ 25 اور 50 ایکڑ کے منصوبے تو کمرشل ادارے بناتے ہیں، جن کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی پروڈکٹس پورے ملک میں سپلائی ہونے کے علاوہ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ لیکن میں اس اماؤنٹ پر حیرت زدہ ہوں جو میاں صاحب نے چودھری صاحب کو ادا کیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس وقت عمدہ قسم کی زمین 1 ایکڑ 200 روپے تک مل جاتی تھی۔ اس موٹے حساب کے مطابق 50 ایکڑ زمین 10,000 روپے سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تم لوگ جو بتا رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ چودھری حق نواز نے میاں نذیر کو لوٹ لیا تھا۔ ملک صاحب، اس وقت سب سے اہم مسئلہ میاں نذیر کی گمشدگی کا ہے، سب انسپکٹر نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں زمین کی مہنگی سستی خرید و فروخت کی بحث میں وقت برباد کرنے کے بجائے میاں صاحب کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کوئی مؤثر لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں وہی کر رہا ہوں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میاں نذیر کو بازیاب کروانے کی کوشش میں ہم چودھری حق نواز آف قلعہ دیدار سنگھ کو اور اس کی 50 ایکڑ زرعی اراضی کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی زمین کو خریدنے کے لیے میاں نذیر لاہور سے گجرانوالہ کے درمیان چکر لگاتا رہا ہے، اور 8 فروری والے یعنی آخری چکر کے بعد وہ بندہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچا۔ اگر میاں نذیر تک پہنچنا ہے تو ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز چودھری حق نواز ہی سے کرنا ہوگا۔ لیکن چودھری حق نواز تو میاں نذیر سے اپنی قلی اجنبیت کا اظہار کر چکا ہے۔ سب انسپکٹر بشارت نے ایک اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کیا۔ بے شک، میں نے ایس آئی کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، لیکن وہ مکمل ناشناسائی علی محمد کے سوالات کے جواب میں تھی۔ لیکن آپ جانتے ہو ہم پولیس والوں کی تفتیش کا انداز ذرا اور ٹائپ کا ہوتا ہے۔ چودھری حق نواز کوئی عام دیہاتی نہیں ہے کہ جب چاہے اسے اٹھا کر حوالات میں بند کر دیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا، میں چودھری پر مضبوط ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ اگر وہ میاں نذیر کے غائب میں ملوث ہے تو میری گرفت سے نکل نہ پائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مجھے 50 ایکڑ زرعی اراضی کی فروخت والی دستاویز چاہیے جو لاپتہ میاں نذیر کے گھر میں کہیں رکھی ہونا چاہیے۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے؟ سب انسپکٹر نے میرے دلائل سے قائل ہوتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں ہم تینوں کو فی الحال لاہور واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ کے پاس گمشدگی کے اس کیس کی ایک کچی رپورٹ تو درج ہو ہی چکی ہے۔ آپ میاں نذیر کی تلاش کا کام شروع کر دیں۔ میں 3-4 روز بعد دوبارہ یہاں آ کر تازہ ترین حالات کا جائزہ لوں گا۔ پھر علی محمد کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اور آپ وہ قانونی دستاویز کب تک ملک صاحب کے حوالے کر سکتے ہو؟ دیکھیں جی، وہ کاغذات میرے پاس نہیں رکھے ہوئے کہ میں کل ہی تھانے دار صاحب کو پہنچا دوں۔ علی محمد معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں آج جا کر نرگس بھابھی سے بات کرتا ہوں، وہ جب مذاکرہ کاغذات میرے سپرد کر دیں گی تو میں حفاظت سے لا کر انہیں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اگر نرگس اپنے خاوند کی بازیابی میں دلچسپی رکھتی ہے تو اسے پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہوگا، سب انسپکٹر نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ورنہ پولیس سے عدم تعاون کی بنا پر ہم FIR درج خارج کر کے میاں نذیر کی تلاش سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں علی محمد؟ میں نے گمشدہ میاں نذیر کے دوست سے سوال کیا۔ جناب، لاہور کے اردو بازار میں ہمارا کتابوں اور کاغذ کا کاروبار ہے، اس نے بتایا۔ ہم لوگ دادا جان کے زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ کبیر اسٹریٹ میں ہماری ایک بہت بڑی دکان ہے جس میں اسکول و کالج کے نصاب کے علاوہ دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنے والد کا ساتھ کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتا ہوں، اور ہماری دکان میں 2 ملازم بھی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1-8 دن کے لیے دکان کی طرف نہ بھی جائیں تو اس سے آپ لوگوں کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں آپ کو 2 دن دیتا ہوں، میں نے علی محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میاں نذیر کی بیوی کو سمجھا بجھا کر وہ کاغذات نکلوائیں اور انہیں مجھ تک پہنچا دیں۔ اگر نرگس اس بات کے لیے راضی نہ ہو تو اس صورت میں متعلقہ تھانہ
چاہے درج شدہ رپورٹ کو خارج کر دے، مگر میں اس کارروائی سے باز نہیں آؤں گا۔ کوئی رپورٹ کچی ہو یا محض زبانی، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور میاں نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ میرے ذہن میں درج ہو چکی ہے۔ سب انسپکٹر بشارت نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا ملک صاحب؟ بالکل صاف مطلب ہے، میں نے بھی ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں اپنے طور پر میاں نذیر کی تلاش کا کام جاری رکھوں گا۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے لاہور بھی جانا پڑا تو میں ضرور جاؤں گا۔ وہ تینوں حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگے۔ ان کی آنکھوں کے جھلکتے تاثرات سے یہی لگتا تھا کہ ان کے سامنے انسان کے بجائے کسی اور سیارے کی مخلوق بیٹھی ہو۔ بالآخر سب انسپکٹر سرسراتی آواز میں بولا، ہمارے انچارج صاحب نے آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ اپنی نوعیت کے بڑے ہی منفرد تھانے دار ہیں۔ انفرادیت کا مطلب ہے معمول سے ہٹ کر اور عام لوگوں سے مختلف، میں نے کہا، اور اس ٹائٹل کے حصول کے لیے لگے بھدے طور طریقوں سے بغاوت کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ محکمہ آپ کی کارکردگی پر اوسط کا ٹھپا نہ لگائے تو پھر پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسا کر تکلیف کا لطف اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں سے کچھ الگ نہیں کرو گے تو کون آپ پر دھیان دے گا؟ سب انسپکٹر احترام اور عقیدت بھری نگاہ سے مجھ پر دھیان دینے لگا۔ 13 فروری کی دوپہر علی محمد ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ نرگس نے پولیس سے تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 ایکڑ اراضی کی خریداری کے سلسلے میں تیار کی جانے والی قانونی دستاویز اس کے حوالے کر دی۔ وہ ان کاغذات کو میری جانب بڑھاتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، میں نے کام کر دیا تھا تھانے دار صاحب۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی آپ میاں نذیر کے سچے اور پرخلوص دوست ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد میاں صاحب کو ڈھونڈ نکالوں۔ بالکل یہی بات ہے ملک صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل بھابھی نرگس میاں صاحب کی گمشدگی سے بہت پریشان ہیں، اس لیے انہوں نے فوراً یہ دستاویز نکال کر مجھے دے دیں۔ وہ تو میرے ساتھ آنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ پہلے میں آپ سے پوچھ لوں، اور اگر آپ نے اجازت دے دی تو پھر میں انہیں بھی یہاں پر لے کر آ جاؤں گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں نرگس سے ملاقات کروں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذات لیتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، اس طرح نئی باتیں سامنے آئیں گی جو میاں نذیر کی تلاش میں مددگار ثابت ہوں گی۔ چند باتیں تو بھابھی نے بھی مجھے بتائی ہیں، وہ بولا۔ اس دوران میں نے دستاویز کا مطالعہ اور مشاہدہ شروع کر دیا، لہٰذا اس نے جلدی سے اضافہ کیا، آپ پہلے ان کاغذات کا جائزہ لے لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے بغور ان کاغذات کا معائنہ کیا، اور مجھے ایک دو مقام پر کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ بعض جگہ دستخط جعلی تھے، اور ایک آدھ مہر بھی نقلی پن صاف دکھائی دے رہا تھا اس میں۔ میں نے علی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ 50 ایکڑ زمین کے اصلی کاغذات نہیں ہیں، لگتا ہے آپ کے دوست کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کسی نے گھر میں بیٹھ کر یہ نقلی دستاویز تیار کی ہیں۔ مزید تسلی کے لیے میں پٹواری اور قانون کو بھی یہ کاغذات دکھاؤں گا، اور رجسٹری آفس میں بھی جا کر چیک کروں گا۔ اس قطع اراضی کے انتقال کا کوئی قانونی ریکارڈ موجود ہے یا نہیں؟ اگر چودھری نے زمین بیچی ہے تو ٹرانسفر کا ریکارڈ لازمی مل جائے گا۔ ملک صاحب، یہ دفتری جانچ پڑتال تو ہوتی ہی رہے گی، علی محمد نے کہا، لیکن چودھری حق نواز تو قلعہ دیدار سنگھ میں موجود ہے۔ اگر واقعی یہ کاغذات نقلی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میاں نذیر کے ساتھ چودھری نے فراڈ کیا ہے۔ آپ فوری طور پر چودھری حق نواز سے تو پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں 50 ایکڑ اراضی کی ملکیت کے کاغذات لے آؤں تو آپ چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالیں گے۔ قائم ہوں میں اپنے وعدے پر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہم ابھی قلعہ دیدار سنگھ کی طرف جانے والے ہیں، چودھری سے جو بھی بات ہوگی وہ آپ کے سامنے ہی ہوگی، لیکن یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں آپ کے ان کاغذات کے نقلی ثابت ہو جانے سے یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ میاں نذیر کے ساتھ ایک سنگین دھوکہ کر کے کسی شخص نے 50,000 روپے ہتھیا لیے ہیں، مگر وہ کسی چودھری حق نواز ہی ہے۔ اس رات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اچھی خاصی بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی، اور وہ میں ضرور کروں گا۔ آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ گیا ہوں جناب، وہ جلدی سے بولا۔
تو پھر بتائیں آپ، نرگس نے آپ سے کون سی اہم باتیں کی ہیں؟ 2 باتیں ہیں ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میاں صاحب کی دکان پر ایک دیرینہ وفادار ملازم کام کرتا ہے۔ اس ملازم کا نام سدیر ہے۔ میاں صاحب اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی زبانی نرگس بھابھی کو پتہ چلا ہے کہ چودھری حق نواز کا ایک ملازم خاص ارشاد میاں صاحب کی دکان سے ٹیوب ویل اور موٹر وغیرہ کا سامان لینے آتا تھا۔ میاں صاحب کی ارشاد سے دوستی ہو گئی اور وہ پہلی بار ارشاد کے ساتھی قلعہ دیدار سنگھ آئے تھے۔ جلدی میاں صاحب اور چودھری حق نواز میں گہرے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ اس کے بعد میاں صاحب مہینے میں 1-2 بار قلعہ دیدار سنگھ کا چکر لگانے لگے۔ چودھری نے میاں صاحب کے اندر کاشتکاری کا شوق پیدا کر دیا۔ اسی شوق کا نتیجہ تھا کہ وہ 50 ایکڑ زمین چودھری سے خرید کر اس پر باغات لگانے والے تھے، مگر اچانک وہ غائب ہو گئے۔ اور دوسری بات، میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میاں صاحب پروفیسر الوی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ علی محمد نے بتایا وہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے پروفیسر صاحب سے ضرور مشورہ کرتے۔ نرگس بھابھی کا کہنا یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے پھلوں کے باغات لگانے کے حوالات سے میاں صاحب کی نہ تائید کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کے کاروبار میں انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ پروفیسر الوی کیا بیچتے ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ علی محمد سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میری بات تو اس کے پلے ہی نہیں پڑی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ پروفیسر صاحب کون سی یونیورسٹی میں کیا پڑھاتے ہیں اور وہ کس مضمون میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر نہیں ہیں ملک صاحب۔ وہ جلدی سے بولا، وہ ایک کامل بابا ہیں، ادھر بھائی گیٹ میں ہی ان کا آستانہ ہے۔ سمجھ گیا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ فرار آستانہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک گڑبڑ گھوٹالہ پروفیسر ہے جو سادہ لو افراد کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ میرے ترش خیال پر علی محمد نے کوئی خیال آرائی نہیں کی۔ آپ کے بتائے ہوئے یہ دونوں کردار لاہور میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ 2 روز بعد مجھے اپنے ایک ذاتی کام سے لاہور کا چکر لگانا ہے۔ تب آپ کے علاوہ میاں نذیر محمد کی بیوی، اس کے ملازم سدیر اور اس کے پیر و مرشد پروفیسر الوی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس دوران میں زمین کے کاغذات کی حقیقت کا پتہ چلا لیتا ہوں اور چودھری حق نواز۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم چودھری کی حویلی میں ہوں گے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ علی محمد کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے ایک ٹانگا منگوایا اور علی محمد کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر قلعہ دیدار سنگھ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل غفور احمد بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میرا تھانہ جی ٹی روڈ جنرل روڈ پر لاری اڈے کے ساتھ ہی واقع تھا۔ یہ علاقہ شیخاپورہ روڈ کہلاتا۔ راولپنڈی سے رائل پور جانے والی بسیں اسی موٹر پر جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ شیخاپورہ لائل پور سے پہلے آتا، اس لیے یہ موٹر شیخاپورہ موٹر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قلعہ شیخاپورہ کی ایک اپنی بھی تاریخ ہے، جرم و سزا کی سنسنی خیز کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس زمانے کے سروے کے مطابق صوبہ پنجاب میں جرائم کے لیے سب سے زیادہ مشہور 2 ہی علاقے تھے، اوکاڑا اور قلعہ شیخاپورہ۔ راستے بھر علی محمد سے میری بات چیت کا عمل جاری رہا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لاہور کے ایک پرانے علاقے کرشن نگر میں رہتا تھا۔ گمشدہ میاں نذیر کی رہائش شادمان کالونی میں تھی۔ ان دونوں کی دوستی کی عمر 15 سال تھی۔ اسی نوعیت کی ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران میں ہمارا ٹانگا شاہین آباد، راوالی، ککڑ منڈی وغیرہ سے گزر کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا۔ چودھری حق نواز نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ہمیں پرانی طرز تعمیر کی سجی سجائی عالیشان بیٹھک میں بیٹھا دیا۔ چودھری کی عمر 50 کے قریب تھی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، تاہم مجھے اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل تھیں، جن میں سب سے بات اہم یہ تھی کہ بڑے چودھری رب نواز کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین و جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ چودھری حق نواز اس علیحدگی کے حق میں نہیں تھا، لیکن چھوٹے بھائی چودھری علی نواز نے ایسا رولا ڈالا کہ بڑا بھائی یعنی حق نواز مجبور ہو گیا۔ بٹوارے کے بعد علی نواز نے اپنی رہائش کے لیے نئی حویلی تعمیر کروائی اور آبائی پرانی حویلی حق نواز کے حصے میں آئی، جس کی بیٹھک میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد
چودھری حق نواز نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ جو لاہوری بندہ آپ کے ساتھ آیا ہے، میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، باقی باتیں بعد میں۔ چودھری کی بات سن کر علی محمد نے چونک کر چودھری کو دیکھا اور پھر مجھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں الجھن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے علی محمد کی بے یقینی اور الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے چودھری سے کہا، آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں چودھری صاحب، لیکن آپ کو اس شکریہ کی وجہ بھی بتانا پڑے گی، کیونکہ علی محمد کو توقع نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی کوئی بات کریں گے۔ ان کے تاثرات نے مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، چودھری نے کہا، پھر علی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ملک صاحب کے تھانے میں میرے خلاف کوئی رپورٹ درج کروائی، جس کی تفتیش کے لیے انہیں آپ کے ساتھ یہاں آنا پڑا، اور اسی بہانے ملک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے صرف ان کا نام ہی سنا تھا۔ آپ کی شکایت کے برکت سے آج ان کا دیدار بھی ہو گیا۔ پھر وہ روئے سوگن میری جانب موڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اتنی وضاحت کافی ہے نا؟ وضاحت تو کافی سے بھی کہیں زیادہ ہے چودھری صاحب، میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں نے علی محمد کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میاں نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ لاہور کے متعلقہ تھانے میں درج کروائی گئی ہے۔ ایک روز پہلے علی محمد آپ سے مل کر گیا اور آپ نے کسی میاں نذیر کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی اگلے روز لاہور کے تھانے میں رپورٹ درج ہوئی۔ کل اس تھانے سے 2 پولیس والے علی محمد کو ساتھ لے کر میرے پاس آئے تاکہ میں میاں نذیر کی تلاش میں ان کی مدد کروں۔ میں نے ان لوگوں کی کہانی کو پوری توجہ سے سنا اور کہا کہ 50 ایکڑ اراضی کی خریدنے کے حوالے سے جو قانونی دستاویز تیار کی گئی ہیں وہ مجھے لا کر دکھاؤ، اور اس کے بعد ہی میں کارروائی کروں گا۔ آج علی محمد وہ کاغذات لے کر آیا ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں چودھری صاحب۔ میرے آخری جملے سے چودھری چونک اٹھا۔ یہ تو آپ نے بہت نیک کام کیا ہے ملک صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ ان کاغذات کی موجودگی میں مجھے اپنی صفائی پیش کرنے میں آسانی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرواتا ہوں، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ آج ہی میں نے ڈبل ناشتہ کیا ہوا ہے اور میں بھی فل ہوں۔ میری دیکھا دیکھی علی محمد نے بھی کہا، ملک صاحب کیا ہوا؟ آج سے پہلے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پر میں نے آپ کی مکمل جانکاری رکھی ہوئی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، فجر کی نماز کے بعد فوراً آپ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر تیار ہو کر تھانے میں جا بیٹھتے ہیں۔ آپ نے ڈبل کیا، اگر ٹرپل ناشتہ بھی کیا ہو تو اب تک اس کی باقیات بھی پیٹ میں موجود نہیں ہوں گی۔ یہ عین کھانے کا وقت ہے، تکلف میں نہیں بلکہ آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ، وہ علی محمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ لاہور سے آئیں، جس بس نے آپ کو گجران والا پہنچایا ہے اس بیچاری کا اب اپنا ٹینک بھی فل نہیں رہا ہوگا، پھر آپ کیسے فل ہو سکتے ہو؟ چودھری حق نواز کے دلائل کے سامنے ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ وہ بیٹھک سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور ہمارے لیے ایک شاندار لنچ کا آرڈر کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ ہمارے درمیان سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے چودھری نے ان کاغذات کا جائزہ لیا جو علی محمد لاہور سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے میرے خیالات کی تائید میں 2 ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا، ملک صاحب یہ کاغذات ایک دم نقلی ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو آپ رجسٹریشن آفس جا کر ریکارڈ چیک کر لیں۔ آپ کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ میں نے کسی میاں نذیر کے ہاتھ اپنی 50 ایکڑ اراضی فروخت کی ہے یا کسی میاں نذیر نے مجھ سے مذکورہ اراضی خریدی ہے۔ میں صرف رجسٹری آفس سے ہی نہیں، میں پٹواری اور قانون سے بھی اس معاملے کی چھان بین کرواؤں گا، میں نے کہا۔ لیکن فی الحال میں یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر ان کاغذات کو جعلی قرار دیا ہے۔ ایک سے بھی زیادہ وجوہات ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ آپ نمبر بتاتے جائیں چودھری صاحب، میں نے کہا۔ میں اسی غرض سے چل کر تو آپ کے پاس آیا ہوں، بتائیے آپ۔ میرے ان الفاظ نے علی محمد کو سیدھا ہو کر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ بات ثبوت کے ساتھ ہو تو مزہ بھی آتا ہے۔ چودھری اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں 10 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب۔
پھر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ چودھری کے بیٹے سے نکلنے کے بعد علی محمد نے پوچھا، چودھری کہاں چلا گیا؟ آپ نے شاید اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، میرے خیال میں وہ کوئی ایسی شے لینے گیا ہے جو اسے سچا ثابت کرے۔ ایسی کیا شے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کی واپسی پر ہی پتہ چلے گا۔ اس کے بعد علی محمد نے میرے سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ چند منٹ کے بعد چودھری حق نواز ایک فائل تھامے لوٹ آیا۔ وہ دوبارہ اسی صوفے پر بیٹھا جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ پھر مذکرہ فائل میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس فائل کے اندر درجن بھر ایسے اہم قانونی کاغذات لگے ہوئے ہیں جن میں ہر ایک پر میرے دستخط موجود ہیں۔ آپ ان دستاویزات پر میرے دستخط کے ساتھ ملا کر دیکھیں، فرق آپ کو صاف نظر آئے گا، اور وہ فرق آپ اس لاہوری بندے کو بھی دکھائیں۔ میں نے چودھری کی فرمائش پوری کرنے میں بمشکل 2 منٹ صرف کیے، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھیک کہتے ہیں آپ چودھری صاحب، 50 ایکڑ اراضی والے دستاویز موجود ہیں، پر آپ کے دستخط ان فائل والے کاغذات سے کافی مختلف ہیں۔ میں آپ سے سوالات کی طرف آتا ہوں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ نمبر 1، جو کاغذات آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ان پر نظر آنے والے میرے دستخط جعل سازی کی منہ بولتی تصویریں۔ کسی بدنیت شخص نے میرے دستخط کی نقل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، مگر اسے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ وہ میاں نذیر نامی کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں ضرور کامیاب رہا ہے۔ نمبر 2، اس دستاویز میں زرعی اراضی کی فی ایکڑ جو قیمت درج ہے وہ ہوش شربہ اور ناقابل یقین ہے۔ زمین کی قیمت کو اس اونچائی تک پہنچنے میں بھی 20 سے 25 سال تک لگ سکتے ہیں۔ نمبر 3، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پھلوں کے باغات سے ہونے والی آمدنی دوسری فصلوں سے زیادہ ہو تو میرے دماغ میں سب سے پہلے باغات لگانے کا خیال آنا چاہیے۔ نمبر 4، در حقیقت آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصلاً اور نسلاً زمیندار اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے 24 گھنٹے مسلسل سوچ سکتا ہے، مگر زمین کو فروخت کرنے کا خیال بھولے سے بھی اس کے دماغ میں نہیں گھس سکتا، اور وہ بھی کسی غیر زمیندار شخص کے ہاتھوں فروخت کرنے کا۔ یہ تو اپنے ہی سینے پر مونگ دلوانے والی بات ہے۔ باہر سے آنے والا زمین کا خریدار اگر کاشتکاری کے بجائے وہاں کوئی اور کاروبار شروع کر بیٹھے تو؟ اس نے سوالیہ جملے پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑا، پھر ایک گہری سانس لی اور کہا، ملک صاحب، میں 3 سال پہلے جب ہمارے ابا جی زندہ تھے تو ہمارے پاس کل 300 ایکڑ اعلیٰ درجے کی زرعی اراضی تھی۔ ابا جی کے اس دنیا سے اٹھتے ہی کسی بدخواہ ہمیں نظر لگ گئی۔ ابا جی کے چھلنم کے بعد چھوٹے بھائی علی نواز نے ایک تنازع کھڑا کر دیا۔ وہ زمین و جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے حتی الامکان اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ۔ میری اولاد اور بڑی حد تک ان کی ماں کا بھی دعویٰ ہے کہ چودھری علی نواز اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ اس کے اندر نادرہ کی کسی بات کو ٹالنے یا اسے انکار کرنے کی جرت نہیں ہے، اور جو بٹوارے والا فتنہ نادرہ ہی کا جگایا ہوا ہے۔ میں اس موضوع پر وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ کو 5ویں اور آخری اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری 300 ایکڑ زرعی اراضی ہم دونوں بھائیوں میں 150 ایکڑ تقسیم ہو گئی ہے، تو علی نواز اس ضد پر اتر آیا کہ میں حویلی کے بھی 2 حصے کر دوں۔ میں اس آبائی حویلی کی تقسیم کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ میں نے واضح الفاظ میں علی نواز سے کہہ دیا کہ یہ حویلی تو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، تم اس کے بدلے میں تھوڑی زمین لے لو۔ اس نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اگر میں اپنی 150 ایکڑ اراضی میں سے 50 ایکڑ اسے دے دوں تو وہ حویلی والے معاملے سے الگ ہو جائے گا۔ میں نے حویلی کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ یہ حویلی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، میں اس کا بلا شرکت غیر مالک و مختار ہوں۔ اس کے علاوہ وہ زرعی اراضی کے نام پر میرے پاس صرف 100 ایکڑ زمین اراضی بچی ہے۔ کیا آپ کی نظر میں اتنا احمق ہوں کہ اپنی 100 ایکڑ اراضی میں سے 50 ایکڑ زمین کسی میاں نذیر کے ہاتھ فروخت کر دوں گا؟ مجھے اندازہ تو تھا کہ آپ سے ملاقات کر کے یقین ہو گیا ہے چودھری صاحب۔ میں نے اس کے تلخی بھرے سوال کے جواب میں کہا، زمینی حقائق کی روشنی میں آپ کی ذات ہر نوعیت کے شخص سے بالاتر دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 2 بڑے مسئلے اپنی جگہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ کون سے 2 مسئلے؟ چودھری نے آنکھیں سکیڑ کر سوال کیا۔ اول، کسی چال باز شخص نے نقلی کاغذات تھما کر
میاں نذیر سے 50,000 روپے بٹور لی ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے اس کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ ہی سے ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ 8 فروری کو جب میاں نذیر یہاں آیا تو وہ واپس لاہور نہیں گیا۔ 5 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ لاپتہ ہے۔ غالب امکان اسی بات کا ہے کہ وہ یہیں کہیں غائب ہوا ہے یا اسے زبردستی غائب کر دیا گیا ہے۔ میں اس امکان پر یوں بھی زور دے رہا ہوں کہ میاں نذیر کے ساتھ دھوکہ دہی کا یہ واقعہ آپ ہی کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ یہ صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی علاقہ ہے میاں صاحب۔ وہ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجا کر بولا۔ بلکہ آپ کا تو کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ آپ کے تھانے کی حدود میں قلعہ دیدار سنگھ کے علاوہ بھی درجن بھر گاؤں دیہات آتے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ کے بیان کردہ مسائل کا تعلق ہے تو میں اس میں ایک اپنے ذاتی مسئلے کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آپ کا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے تھانے میں اس نامراد کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں جس نے جعلی دستخط کر کے میرا نام اور میری ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں جلد از جلد اس فراڈ شخص کو جیل کی دیواروں کے پیچھے دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ میں آپ کی یہ انتہائی جائز خواہش بہت جلد پوری کر دوں گا چودھری صاحب، میں نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ سمجھ لیں کہ آپ کی رپورٹ درج ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بڑی ہی زوروں کی بھوک لگی تھی، لہذا میں نے اور علی محمد نے تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر بقول کیسے کھانے سے بھرپور انصاف کیا۔ کانسٹیبل غفور احمد حویلی کے بیرونی حصے میں تھا، اسے وہیں پر کھانا دے دیا گیا۔ پیٹ پوجا کے دوران میں میری کریت کا عمل بھی جاری تھا۔ چودھری صاحب، کیا آپ کی حویلی میں کام کرنے والے لوگوں میں ارشاد نام کا کوئی بندہ بھی موجود ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ اس نے محتاط نظر سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، ہاں ہے، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ پوچھ تاچھ اور جاڑ پڑتال کرتے رہنا ہم پولیس والوں کی گٹی میں ہوتا ہے جناب۔ ابھی تو سب خیریت ہی ہے، آپ کو کسی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا بتا دیں کہ کیا ٹیوب ویل اور دیگر موٹروں کا سامان وغیرہ لانے کے لیے آپ ارشاد ہی کو لاہور بھیجا کرتے تھے؟ ٹھیک کہا ہے آپ نے ملک صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ اس قسم کے تمام کام ارشاد ہی کے ذمے ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ اچانک ارشاد کے بارے میں کیوں بات کرنے لگے ہیں؟ چودھری کے ادرار سے لبریز سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پوچھا، آپ ارشاد پر کس قدر بھروسہ کرتے ہیں؟ وہ میرا سالہ سال کا آزمایا ہوا ملازم ہے، اس لیے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ وہ شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آخر بات کیا ہے؟ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اندھیرے میں بالکل نہیں رکھوں گا چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لاپتہ میاں نذیر کی دکان پر سدیر نام کا ایک دیرینہ وفادار ملازم کام کرتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق آپ کا ملازم ارشاد ان کی دکان سے سامان لینے لاہور آتا تھا۔ ارشاد نے میاں نذیر سے دوستی کی، پھر وہ میاں نذیر کو اپنے ساتھ یہاں لاہور لانے لگا۔ اسی طرح آپ کے اور میاں صاحب کے بیچ خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے اور میاں صاحب اکثر آپ سے ملنے قلعہ دیدار سنگھ آنے لگے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ جوش بھرے انداز میں بولا، وہ بندہ سدیر غلط بیانی کر رہا ہے۔ آپ نے میاں نذیر کی دکان کا نام کیا بتایا تھا؟ میکینیکل ورکس، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ یہ دکان لاہور کے براڈن روڈ پر واقع ہے، ارشاد بھی اسی روڈ سے سامان لاتا ہے، چودھری نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میاں میکینیکل ورک سے نہیں بلکہ نواب ٹیوب ویل والوں سے۔ میرے پاس نواب ٹیوب ویل والوں کی درجنوں رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں آپ کو وہ رسیدیں بھی لا کر دکھا دیتا ہوں۔ مجھے تو آپ پر کامل بھروسہ ہے چودھری صاحب، اس لیے رسیدیں دکھانے کی ضرورت نہیں، مگر میں 2 افراد پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا، چاہے وہ آپ کا وفادار ارشاد ہو یا گم شدہ میاں نذیر کا نمک خوار سدھیر۔ میں نے کہا، لہذا آپ ایک دن کے لیے ارشاد کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ کس لیے؟ اس نے تکھے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ اس پر کسی قسم کی سختی کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ 2 روز بعد مجھے کسی کام سے لاہور جانا ہے، میں ارشاد کو اپنے ساتھ میاں میکینیکل ورکس پر لے جا کر سدیر کے سامنے کھڑا کر دوں گا اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ کا یہ تفتیشی منصوبہ پسند آیا ہے مجھے ملک صاحب؟ چودھری ستائشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا جب دل چاہے ارشاد کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں،
میں نے پرتکلف لذیذ کھانے سے بھرپور تعاون کے لیے چودھری حق نواز کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہم لوگ اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں علی محمد نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، چودھری تو خاصا سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے۔ ابھی تک تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ علی محمد خاموش ہو گیا۔ میں نے راستے میں ہی جنرل بس اسٹینڈ سے لاہور جانے والی بس میں اسے سوار کروا دیا اور خود کانسٹیبل غفور کے ساتھ تھانے آ گیا۔ آئندہ 2 دن میں نے قلعہ دیدار سنگھ، جنرل بس اسٹینڈ، تاگا اسٹینڈ، دیگر مقامات پر مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو بھی میں نے قلعہ دیدار سنگھ کے اندرونی حالات و واقعات کی خبر گیری پر لگا دیا۔ چودھری حق نواز نے تو میاں نذیر سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن علی محمد، نرگس اور سدیر کا دعویٰ تھا کہ میاں نذیر کا قلعہ دیدار سنگھ آنا جانا تھا۔ اگر وہ چودھری حق نواز کے پاس نہیں آیا کرتا تھا تو اس نے چودھری کو اس معاملے میں ملوث کیوں کیا؟ اور کیا پتہ وہ خود بھی قلعہ دیدار سنگھ آیا ہی نہ ہو؟ اور اس سے جڑے ہوئے دیگر سوالات کے جوابات تلاش کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی 2 روز میں نے رجسٹری آفس جا کر اس بات کی بھی تصدیق کر لی کہ 50 ایکڑ اراضی والے ان کاغذات کا کوئی ریکارڈ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ 100% جعلی نقل تھی جو کسی خاص مقصد سے تیار کی گئی۔ 16 فروری کی صبح میں چودھری حق نواز کے ملازم خاص ارشاد کو اپنے ساتھ لے کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنا ذاتی کام نپٹایا، پھر اس تھانے کا رخ کیا جہاں میاں نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ 11 فروری کو درج کروائی گئی۔ تھانہ انچارج مشتاق باجوہ مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسمی سلام دعا کے بعد کہا، ہم نے جو کیس آپ کے سپرد کیا تھا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ میں آج اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا، 2-3 بندوں سے ضروری ملاقات کرنا ہے۔ ویسے میں نے چودھری حق نواز اور میاں نذیر، اس کی بیوی نرگس کے فراہم کردہ 50 ایکڑ زرعی اراضی والے کاغذات کا آپریشن کلین اپ کر ڈالا ہے۔ وہ دستاویز ایک دم نقلی ہیں اور اس پر موجود چودھری حق نواز کے دستخط بھی جعلی ثابت ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں رجسٹریشن آفس میں مذکورہ زمین کی خرید و فروخت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب اس عمل میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں کہ کسی شاطر شخص نے چودھری حق نواز کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس چالاکی سے چلائی ہے کہ میاں نذیر کے 50,000 روپے گئے کھو کھاتے اور چودھری کا نام خراب ہوا۔ اس کے علاوہ اور میاں نذیر، مشتاق باجوہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی معنی خیز انداز میں بولا، وہ بندہ بھی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اگر میاں نذیر زندہ ہے تو میں بہت جلد اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا باجوہ صاحب۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے میں ارشاد کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے چودھری حق نواز کے ملازم خاص کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، گمشدہ میاں نذیر کے دیرینہ ملازم سدیر کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ چودھری حق نواز کا بندہ ارشاد ان کی دکان سے ٹیوب ویل کا سامان لینے آیا کرتا تھا اور ارشاد ہی پہلی مرتبہ میاں نذیر کو اپنے ساتھ گجرانوالہ کے نوائے موضع قلعہ دیدار سنگھ لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد میاں اور چودھری میں دوستی ہو گئی، لیکن چودھری حق نواز اور ارشاد ایسے کسی بھی واقعے سے واقف نہیں۔ چودھری نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے ٹیوب ویل اور موٹر وغیرہ کا سارا سامان نواب ٹیوب ویل نامی ایک دکان سے جاتا ہے جو کہ لاہور کے برانڈ روڈ پر واقع ہے، اور اس روڈ پر ہی میاں میکینیکل ورکس بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد اور سدیر کا سامنا کرنے سے یہ معاملہ کافی حد تک صاف ہو جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے باجوہ صاحب؟ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں آپ ملک صاحب۔ وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی حکمت عملی پسند آئی ہے مجھے، اور موجودہ حالات میں مجھے بھی چودھری حق نواز بے قصور ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر چودھری نے میاں کو زمین کی فروخت کے سلسلے میں بے وقوف بنایا ہوتا تو وہ اپنے ملازم کو روبرو کے لیے کبھی آپ کے ساتھ روانہ نہ کرتا۔ بہرے کف آپ کو اس مشن کے لیے میرے تھانے کے اسٹاف میں سے جتنے لوگ چاہیے آپ انہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے پر امید اور دعا گو ہوں۔ میں اس کیس کو اپنے حساب سے اکیلے ہی لیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نے تھانہ انچارج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو باجوہ صاحب۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ملک صاحب، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔
آپ کی آمد میرے تھانے میں رجسٹر ہو چکی ہے۔ میری جانب سے آپ کو فری ہینڈ ہے، لیکن چائے اور کیک کھائے پیے بغیر میں آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ تو آپ کی محبت ہے باجوہ صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی خاطرداری والی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں تھانے سے نکلا اور ارشاد کے ساتھ کبیر اسٹریٹ اردو بازار پہنچ گیا۔ سرکل روڈ کے نزدیک واقع اردو بازار میں علی محمد کی دکان ڈھونڈنے میں مجھے کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس زمانے میں لاہور کا یہ علاقہ آج کل کی طرح گنجان آباد اور رش والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تعمیراتی توسیع اور آبادی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد نے ان دنوں لاہور کے اردو بازار کو مچھلی بازار کی شکل دے دی ہے۔ اس پر ظلم یہ کہ ٹریفک کا ازدحام، خدا کی پناہ۔ علی محمد ہماری خاطر مدارات کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، پہلے ہم اپنا کام نپٹائیں گے، اس کے بعد کھانے پینے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ میرے حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا، جو آپ کا حکم ملک صاحب۔ مجھے پتا تھا آج آپ آئیں گے، اسی لیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے سواری کا بندوبست کر رکھا تھا۔ علی محمد کی بات سن کر میرے ذہن میں یہی آیا کہ اس نے ہمارے لیے کسی سالم ٹانگے کا انتظام کیا ہوگا، لیکن جب ہم اس کی دکان سے باہر نکلے تو میں نے ایک نیلی فیاٹ کی جانب بڑھتے دیکھا۔ اسے تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس زمانے میں موٹر کار کسی کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ اس میں بیٹھ کر ہم روانہ ہوئے تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، یہ کار آپ کی ہے؟ اپنی ہی سمجھ لیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ یہ میرے قریبی دوست کی ہے، ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ دوستی اسی درجے کی ہونی چاہیے، میں نے تائید انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لاپتہ میاں نذیر بھی آپ کا گہرا دوست تھا، اور میں اسی کی گمشدگی کا معمہ حل کرنے میں گجرانوالہ سے لاہور آیا ہوں۔ پروگرام کے مطابق مجھے 3 افراد سے پوچھ تاچھ کرنا ہے، میاں کی بیوی نرگس، میاں کا ملازم سدیر اور نامناد پروفیسر الوی۔ تو آپ بتائیں ہم اس نیک کا کام آغاز جو ہے کہاں سے کریں؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے پوچھا، آپ کو یہاں والے تھانے کو بھی جانا ہوگا ملک صاحب؟ تھانے والا کام میں نپٹا کر آ گیا ہوں، میں نے کہا۔ میں بھی تھانہ انچارج مشتاق باجوہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے رسان بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے ہم میاں صاحب کی دکان پر چلتے ہیں، اس کے بعد بھائی گیٹ جا کر پروفیسر الوی سے ملاقات کریں گے، اور سب سے آخر میں میاں صاحب کے گھر کا رخ کریں گے۔ شادمان کالونی ویسے بھی شہر کے دوسرے حصے میں ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میاں میکینیکل ورکس پر پہنچنے کے بعد جب میری موجودگی میں سدیر اور ارشاد کا آمنا سامنا ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی بندہ میاں نذیر کو چودھری حق سے نواز سے ملوانے گجرانوالہ لے گیا تھا، تو اس نے بڑا ہی سنسنی خیز جواب دیا، نہیں جناب، یہ بندہ ارشاد نہیں ہے۔ علی محمد نے وہاں پہنچتے ہی سدیر کو میرے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا اور میری آمد کے مقصد سے بھی آگاہ کر دیا۔ ارشاد سے اس کی ناآشنائی پر میں نے کہا، سدیر چودھری حق نواز کا جو ملازم لاہور سے ٹیوب ویل وغیرہ کا سامان لینے آتا ہے وہ ارشاد یہی ہے، اور یہ ہمیشہ ٹیوب ویل والوں سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر جاتا ہے۔ تم پتہ نہیں کون سے ارشاد کی بات کر رہے ہو؟ اس ارشاد کو میں گجرانوالہ سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تھانے دار صاحب، سدیر نے منت ریز لہجے میں کہا، میں نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی قبر میں، اس لیے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میاں صاحب کے پاس جو ارشاد آیا کرتا تھا یہ وہ بندہ نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، اب میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ یقین کریں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میرا مردم شناسی کا تجربہ بتا رہا تھا کہ سدیر مجھ سے غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے اسے گھورتا رہا اور پھر کہا، سدیر، میں نے کسی قسم اور کسی آزمائش کے بغیر ہی تمہاری بات کا یقین کر لیا ہے۔ اب تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے بتاؤ کہ جو بندہ ارشاد بن کر اس دکان پر آتا رہا ہے اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کا قد کاٹ، رنگت، جسامت، عمر، نین نقش، الغرض میں اس کے حوالے سے پوری تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ بتاتا ہوں سرکار، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ اس ارشاد کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، آنکھیں ٹچ بٹن جیسے چھوٹی اور سر سے گنجا، قد بہت کم اور جسم موٹا، توند باہر کو نکلی ہوئی
اور رنگ گورے لٹھے کے مانت بالکل سفید۔ ارشاد ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی اور عمر 30 کے قریب، اور اس کی آنکھیں بھی مناسب سائز کی تھی اور واضح تھیں۔ تب تو تمہارے پاس آنے والا ارشاد کوئی دوسرا ہی بندہ ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ ارشاد کب سے دکان پر آ رہا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق کوئی سال بھر پہلے اس نے ہماری دکان سے سامان لینا شروع کیا تھا، اس نے مضبوط لہجے میں بتایا۔ آج کل کی طرح شاید وہ بھی فروری ہی کا مہینہ تھا۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میاں صاحب پہلی بار کب گجران والا گئے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں نے اپنی ڈائری بھی کھول لی تھی اور ارشاد سے حاصل ہونے والی معلومات کے اہم نکات اس ڈائری میں درج کرتا جا رہا تھا۔ خصوصاً سدھیر کے ارشاد کا حلیہ وغیرہ میں نے بات تفصیل نوٹ کر لیا۔ جی مجھے بالکل یاد ہے، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہ مئی یا جون کا مہینہ تھا۔ میاں صاحب نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ ادھر قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی کٹائی کا کام جاری ہے۔ انہوں نے چودھری حق نواز کے اخلاق اور شرافت کی بھی بہت تعریف کی، خاص طور پر میاں صاحب اور چودھری صاحب کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ سدھیر کیا کبھی تمہارا گجران والا جانا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ لاہور سے باہر جانے کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے، ہمارے زیادہ تر رشتہ دار چونیا اور کائنا اور گاشا میں ہی ہیں۔ سال میں ایک بار ادھر کا چکر لگ جاتا ہے، اور اس بار میں قصور تک بھی گیا ہوں۔ قصور تو بس ایک ہی روڈ پر ہے، قصور کے بعد تو انڈیا کا بارڈر ہے۔ ویسے میاں صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانا شروع کریں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں لے کر جایا کریں گے۔ پھلوں کے باغات پر یاد آیا، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میاں صاحب نے چودھری حق نواز سے وہ 50 ایکڑ زمین کب خریدی تھی؟ علی محمد نے مجھے زمین کی خریداری کے حوالے سے جو دستاویز دی تھی اس کے مطابق مذکرہ زرعی اراضی اسی سال 20 جنوری کو خریدی گئی تھی۔ سدھیر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال اکتوبر یا نومبر میں چودھری حق نواز اور میاں صاحب کے درمیان باغات لگانے کے موضوع پر بات چیت کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، اور باقاعدہ سودا جنوری کے آخری دنوں میں ہوا ہے۔ مجھے تاریخ یاد نہیں، ہاں جنوری کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد کی بات ہے۔ سدھیر آخری مرتبہ تم نے چودھری کے بندے ارشاد کو کب دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے اس دکان پر آئے اسے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس مہینے کی 4 تاریخ تھی جناب۔ تمہارا مطلب ہے 4 فروری۔ میں نے تصدیق طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج سے 12 دن پہلے۔ جی بالکل، وہ اپنے سر کو تائیدی انداز میں ہلاتے ہوئے بولا۔ اور میاں صاحب اس کے ٹھیک 4 دن بعد یعنی 8 فروری کو گجران والا کے نزدیکی گاؤں قلعہ دیدار سنگھ گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اس نے دل گرفتہ لہجے میں جواب دیا۔ جی تھانے دار صاحب، میں اور بیگم صاحبہ ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ آپ کسی طرح میاں صاحب کو جلدی سے ڈھونڈ نکالیں، یہ آپ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہوگا سرکار۔ میں سدھیر کے خالص جذبات کو بخوبی سمجھ اور محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں میاں نذیر کو بازیاب کرانے کی خاطر ہی گجران والا سے لاہور آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد میاں صاحب کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور میں یہ ساری بھاگم دوڑ تم پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر رہا ہوں۔ بس ایک دفعہ وہ بندہ میرے ہتھے چڑھ جائے جسے تم ارشاد سمجھتے ہو، پھر میاں صاحب تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، وہ ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولا، اگر وہ دوبارہ ہماری دکان پر آئے تو میں اسے قابو کرنے کی کوشش کروں۔ نیکی اور پوچھ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ سارے فساد کی جڑ وہی بدذات ہے، اور جہاں تک میرا دماغ کہتا ہے اسی کمینے نے اپنے جیسے دوسرے کمینے کے ساتھ مل کر ایک منظم سازشی منصوبے کے تحت میاں صاحب کو نقلی کاغذات تھما کر ان سے نہ صرف 50,000 روپے بھی ہتھیا لیے بلکہ انہیں بھی کہیں غائب کر دیا ہے۔ لہذا وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، اور اگر بافرض محال یہ مردود اس دکان پر یا پورے لاہور میں تمہیں کہیں بھی نظر آئے تو میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر بھی اسے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے آزاد ہو، اور اس کے بعد تم نے اسے فوراً مقامی پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔
باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے پورے 12 سال میاں صاحب کا نمک کھایا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ شاباش، تمہاری یہ جذبہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا۔ ایک وفادار ملازم کو تمہارے ہی جیسا ہونا چاہیے۔ میں خود بھی اس رذیل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی شناخت کے لیے میں تمہیں گجران والا بلاؤں گا۔ آ جاؤ گے نا؟ آپ ایک بار بلائیں گے، میں 10 بار آؤں گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی عزم سے بولا۔ میاں صاحب کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میں نے اس کو ضروری ہدایت دی اور ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ہماری اگلی منزل تھی پروفیسر الوی کا آستانہ بامقام بھائی گیٹ۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ جب سے ارشاد کا سدھیر سے آمنا سامنا ہوا تھا، وہ چپ چپ سا تھا، جسے گمبھیر خیالوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ میں نے اس کی خاموشی کا سبب جاننا ضروری سمجھا اور کہا، کیا بات ہے ارشاد، تم کہاں پر کھوئے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ کھانے کا وقت تھا۔ ویسے بھی ہم دونوں علیہ صبح گجران والا سے روانے ہوئے تھے اور ناشتے کے نام پر ہم نے بس گزارا ہی کیا تھا۔ آپ کا اندازہ ایک حد تک تو درست ہے تھانے دار صاحب، وہ کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ واقعی اس وقت مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ میں نے اس کے جواب میں سوال کیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دوسری بات میں سمجھا نہیں جناب۔ تم نے کہا نا کہ ایک حد تک میرا اندازہ درست ہے، یعنی تم بھوک محسوس کر رہے تھے، تو دوسری بات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بھوک کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ اور کیا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آنکھیں ٹچ بٹن جیسی، قد چھوٹا، بدن موٹا، پیٹ مٹکا باہر کو نکلا ہوا، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ سر سے گنجا، عمر 40 سال سے زیادہ اور رنگ گورے لٹھے کی طرح سفید۔ یہ تو اس بندے کی تفصیلات ہیں جو چودھری حق نواز کے ملازم خاص ارشاد کی حیثیت سے میاں میکینیکل ورکس پر آیا کرتا تھا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، یعنی تمہاری حیثیت سے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں نذیر کے ملازم سدھیر نے اسی ارشاد کا یہی حلیہ بیان کیا ہے۔ کیا تم اس چال باز اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، مگر یاد نہیں آ رہا کہ کہاں، ادھر لاہور میں یا گجران والا میں کہیں۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں یقین سے نہیں بتا سکتا تھانے دار صاحب، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ جب وہ اس بندے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نے اس قد کاٹ اور حلیے کے بندے کو کہیں دیکھا ہے، مگر باوجود کوشش کے میں ابھی تک یہ یاد نہیں کر پایا کہ کب اور کہاں۔ تم اسے یاد کرنے کی کوشش مسلسل جاری رکھو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی وقت ہم بھائی گیٹ تک پہنچ گئے۔ ملک صاحب، علی محمد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک سمت اشارہ کیا اور کہا، وہ رہا جناب پروفیسر الوی کا آستانہ، کار کو آپ سائڈ پر روک دیں۔ میں نے علی محمد سے کہا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ علی محمد، میں اکیلا ہی پروفیسر کے آستانے میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس دوران میں آپ نے 2 کام کرنا ہے، وہ امتن گوش ہوتے ہوئے بولا۔ جی ملک صاحب، حکم کریں آپ۔ یہاں نزدیکی ایک دادا دربار ہے، یہاں کے مرغ چولے بہت مشہور ہیں، میں نے کہا۔ آپ دونوں وہاں جا کر کھانا کھائیں، یہ تو ہو گیا پہلا کام۔ اور دوسرا کام، کھانا کھانے کے بعد آپ نے ارشاد کو یادگار چوک لے کر جانا ہے اور وہاں سے گجران والا جانے والی کسی بس پر سوار کرانا ہے۔ علاوہ ازیں ارشاد کے ٹکٹ کے پیسے بھی آپ ہی نے ادا کرنے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ گیا ہوں جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا، مگر میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ تو پھر آپ جا کر وہ کام نپٹا لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ اس دوران میں پروفیسر الوی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشاد نے اطاعت آمیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں آپ کے ساتھ آیا تھا اور آپ مجھے اکیلے ہی واپس بھیج رہے ہیں، اس نے کہا۔ اس سے مجھے لگا کہ شاید آپ مجھ سے
خفا ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ارشاد، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا۔ تمہیں جلدی واپس بھیجنے کا میرا ایک خاص مقصد ہے۔ تمہارا ذہن اس وقت نقلی ارشاد میں الجھا ہوا ہے۔ تم اس بہروپیے کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ وہ تمہیں کب اور کہاں نظر آیا، اور میں تمہیں اس نیک کام کو جلد از جلد کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ 3 کاموں کے دوران میں بھولی بسری چیزیں خود بخود یاد آنے لگتی ہیں۔ پہلی عبادت، دوسری رفع حاجت، تیسرا سفر۔ تم لاہور سے گجرانوالہ تک سفر کے دوران میں اس بہروپیے کے بارے میں سوچو گے تو وہ تمہیں یاد آ جائے گا۔ تم کل کسی وقت تھانے آ کر مجھے بتانا کہ اس تجربے کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے ہمیں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں کار سے نیچے اتر کر آ گیا۔ علی محمد نے کار آگے بڑھا دی۔ سدین نے دھوکے باز ارشاد کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا اس کی تفتیشی معاملات میں بہت زیادہ اہمیت تھی، اور یہ اہمیت اس وقت میری نگاہوں میں ہزاروں گنا بڑھ گئی جب اصلی ارشاد نے اپنے محسوسات کا مجھ سے اظہار کیا۔ اگر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سدیر کے بیان کردہ بندے کو اس نے کہیں دیکھ رکھا ہے تو یقیناً بار بار کوشش کرنے سے اس کی یادداشت میں کوئی مفید اور کام کی انگڑائی بھی دیکھنے کو مل سکتی تھی۔ اگر مرد مذکرہ کو ایک بار میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اس کی زبان کھلوانے کے بعد اس کیس کو چٹکی بجاتے ہی حل کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں بھائی گیٹ نامی علاقے میں عوام کی تفریح کے 2 ہی مراکز ہوا کرتے، نمبر 1 پاکستان ٹاکیز، نمبر 2 ملک تھیٹر۔ اس کے علاوہ تھوڑے فاصلے پر بازار حسن بھی واقع تھا، مگر ادھر کا رخ مخصوص مزاج اور کماج کے افراد ہی کیا کرتے۔ عام پبلک کا رجحان تو پاکستان ٹاکیز ہی کی طرف تھا، اور ان کی نظر میں بازار حسن کے بارے میں سوچنا بھی کسی گناہ بے لذت سے کم نہیں تھا۔ پروفیسر الوی کا آستانہ ملک تھیٹر کی بغل میں واقع تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پروفیسر اپنے آستانے میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس وقت چونکہ عوامی لباس میں تھا اس لیے وہ بھی مجھے کوئی سائل ہی سمجھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو بتاؤ کون سی پریشانی تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے؟ پروفیسر الوی کا وہ آستانہ روایتی آستانوں کے مانند فرضی نصب کا حامل نہیں تھا، بلکہ اس نے اسے ایک آفس کی طرح میز اور کرسی وغیرہ سے سیٹ کر رکھا تھا۔ ایک کرسی پر وہ خود بھلا جمان تھا اور 2 کرسیاں سائلین لوگوں کے بیٹھنے کے لیے میز کی دوسری جانب رکھی گئیں، جن میں سے ایک پر میں اس وقت پروفیسر کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ سے سوال کرنے کے بعد اس نے حساب کتاب کے گھر سے کاغذ اور قلم سنبھال لیا۔ میرا ایک دوست اچانک گم ہو گیا ہے، میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ یہی پریشانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست کا پتہ لگائیں۔ تمہارا دوست کب سے لاپتہ ہے؟ اس نے کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ 8 فروری کی صبح سے۔ اوہ، تو اس واقعے کو تو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے دوست کو کہاں کہاں تلاش کیا؟ ہر جگہ، میں نے گول مول جواب دیا۔ تھانے میں اس کی گمشدگی کی بھی رپورٹ درج کروائی ہے، مگر ابھی تک کوئی خبر سننے کو نہیں ملی۔ یہ پولیس والے کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ خیر، اب تم بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو۔ تمہارا وہ لاپتہ دوست جہاں کہیں بھی ہوگا میں اسے 24 گھنٹے کے اندر ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر لینا چاہیے پروفیسر صاحب۔ آپ کے علم کی بدولت ان کے بہت سارے پیچیدہ کیسز چٹکی بجاتے حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اب یہی دیکھ لیں، جو کام وہ لوگ 8 دن میں نہیں کر سکے وہ آپ آئندہ 24 گھنٹے میں کرنے والے ہیں، خیر سے۔ اس نے شک بھری نظر سے مجھے گھورا اور روکے پھیکے لہجے میں کہا، کیا تمہیں میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس چل کر نہ آتا۔ میں نے اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا، آپ لاہور کے جانے پہچانے اور مانے ہوئے عامل کامل ہیں، ہر قسم کی کاٹ اور لوٹ پلٹ کے ماہر۔ پھر میں نے سچ کے اندر جھوٹ کا تڑکا لگاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میرا ایک رشتہ دار ادھر گڑھی شاہوں میں رہتا ہے، اس کا نام قدیر ہے، وہ اپنے ہر کام کے لیے آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہوں۔ میں بڑی ہی امید لے کر آپ کے آستانے پر آیا ہوں پروفیسر صاحب۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میری وضاحت نے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات سجا دیے۔ وہ ایک بار پھر کاغذ قلم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے مجھ سے بولا، تمہارے گمشدہ دوست کا نام اور والدہ کا نام؟ والدہ؟ میں نے مصنوعی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں،
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دوست اور اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے مجھے ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنے دوست کا نام تو بتا سکتا ہوں، مگر اس کی ماں کا نام مجھے نہیں معلوم، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی ماں کا نام ضرور جانتے ہوں گے۔ میرے اس آخری جملے نے پروفیسر الوی کو چونکا دیا۔ اس نے کڑے لہجے میں سوال کیا، تمہیں ایسا یقین کیوں ہے کہ مجھے اس بندے کی ماں کا نام معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ میرا دوست آپ کا گہرا عقیدت مند ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے مشورے کے لیے آپ ہی کے پاس آتا تھا۔ کون؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میاں نذیر کی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میاں میکینیکل ورکس والے میاں صاحب کی۔ اوہ، تو تم میاں صاحب کے دوست ہو؟ میں ہر اس شخص کا دوست، مددگار اور خیر خواہ ہوں جو کسی بھی قسم کی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام صفدر حیات ہے، میں ضلع گجرانوالہ کے ایک تھانے کا انچارج ہوں، اور میاں نذیر کی گمشدگی والے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں مجھے گجرانوالہ سے لاہور آنا پڑا ہے۔ امید ہے آپ میری آمد کا مقصد وضاحت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ میری اصلیت کا پتہ چلتے ہی وہ پٹری پر آ گیا۔ اس نے میری انکار کے باوجود بھی ضد کر کے لائٹ سا ریفریشمنٹ کا بندوبست کر دیا، اور میاں نذیر کے حوالے سے مجھے بتانے لگا۔ مجھے میاں صاحب کی گمشدگی کے بارے میں ان کی بیوی نرگس نے بتایا تھا۔ اس نے کہا وہ اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھے بہت مانتے تھے۔ میں بھی ان کے لیے سخت پریشان ہوں، پتہ نہیں ادھر گجرانوالہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے سدھیر سے ہونے والی ملاقات اور 50 ایکڑ زرعی اراضی کے جعلی کاغذات وغیرہ کے بارے میں پروفیسر کو بتانا ضروری نہ سمجھا، اور قدرے تیکھے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب نے آپ ہی کے مشورے پر گجرانوالہ کے نوائی علاقے قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں وہاں کے چودھری حق نواز سے 50 ایکڑ زمین بھی خریدی تھی۔ کس نے بتایا ہے آپ کو کہ میاں صاحب نے میرے مشورے پر وہ زمین خریدی تھی؟ کسی نے بھی بتایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سے چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے آپ اپنی زبان سے بیان کر دیں پروفیسر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ کی طرح میں بھی دل میں میاں صاحب کے لیے ہمدردی اور مدد کے جذبات رکھتا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب میاں صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں نے 2 ٹوک انداز میں ان سے کہہ دیا تھا، دکانداری کی بانسبت کھیتی باڑی اور زراعت زیادہ منافع بخش اور عزت دار پیشہ ہے۔ اگر آپ نے پھلوں کے باغات لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر لاہور کے گرد و نواح میں زمین دیکھیں، اتنی دور قلعہ دیدار سنگھ جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میری اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا، چودھری حق نواز سے میری دوستی ہو گئی ہے اور میں نے باغات کے لیے زمین بھی پسند کر لی ہے، آپ بس اتنا بتا دیں کہ اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ میں نے کہہ دیا، اگر آپ نے اپنی لت سے جان نہیں چھڑائی تو باغات کہیں بھی لگائیں، فائدے کے کم اور نقصان کے امکانات زیادہ ہیں۔ میری زبان سے یہ کڑوا سچ سن کر وہ خوش نہیں ہوئے، پھر موضوع بدل کر دوسری باتیں کرنے لگے۔ آپ نے بھی میاں صاحب کی کسی لت کا ذکر کیا ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا۔ میاں صاحب جوا کھیلنے کے شوقین تھے، پروفیسر الوی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں ذکر کر چکے تھے کہ چودھری حق نواز کے ڈیرے پر بڑے پیمانے کا جوا بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے 50 ایکڑ زمین کی جو قیمت ادا کی ہے، اس میں سے زیادہ رقم انہوں نے چودھری کے ڈیرے پر ہی جیتی تھی۔ میاں صاحب کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور میں نے کوئی حساب کتاب لگائے بغیر ہی یہ جان لیا کہ چودھری حق نواز کوئی پرانا اور تجربے کار کھلاڑی ہے۔ اس نے میاں صاحب کو شکار کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہے، اور دیکھ لیں، میں نے کچھ غلط اندازہ نہیں لگایا تھا میاں صاحب، اور وہ 50 ایکڑ زمین سب کچھ غائب ہو چکا ہے۔ جب آپ کی 6، 7ویں اور 8ویں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ میں میاں نذیر کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش جاری ہے تو آپ نے اپنے عقیدت مند دوست کو اس خطرے سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس موقع پر میاں صاحب کو سمجھانا آپ کا فرض بنتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب، وہ شاہ کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا یہ فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جوا، شراب اور زنا جیسی عادات میں مبتلا شخص کسی بھی خیر خواہ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا۔ جب میں نے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو میاں صاحب نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک روز ان کی بیوی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ
وہ پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ مقصود مغل اور حسان اللہ بھی میاں صاحب کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ یہ مقصود مغل اور حسان اللہ کون ہیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میاں صاحب کے پرانی جواری ساتھی پروفیسر الوی نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ مقصود مغل لکشمی چوک میں رہتا ہے اور احسان اللہ کی رہائش لوہاری گیٹ کی طرف ہے۔ یہ سب لوگ ہفتے میں ایک بار مل بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے۔ مقصود اور احسان نے بھی میاں صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لگ بھگ پچھلے 6 ماہ سے انہوں نے مقصود اور احسان کے ساتھ ایک بازی بھی نہیں کھیلی تھی۔ انہیں جیسے ہی وہ وقت ملتا وہ سیدھے چودھری حق نواز کے پاس قلعہ دیدار سنگھ پہنچ جاتے۔ آخری بار جب وہ گئے تو پھر واپس نہیں آئے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد میاں صاحب کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ بھی میری تلقین میں کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا، میں نے کہا، اور پروفیسر سے سلام کر کے اس کے آستانے سے باہر نکل آیا۔ نیلی فیاٹ پر جو ہے میری منتظر تھی۔ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کے بعد علی محمد سے پوچھا، کیا آپ نے ارشاد کو روانہ کر دیا؟ جی ملک صاحب، وہ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس پر سوار کروانے سے پہلے میں نے اسے خاصا ٹائٹ کھانا بھی کھلا دیا ہے، اور اب ہماری باری ہے۔ کیسی باری؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کھانے کی باری جناب، اس نے کہا۔ 3 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے میاں نذیر کی بیوی نرگس سے بات نہ کر لیں، اس کے بعد اطمینان سے کہیں بیٹھ کر پیٹ پوجا کریں گے، میں نے کہا۔ مجھے آج ہی واپس گجران والا بھی جانا ہے، اور مغرب کے بعد کوئی بس یا ویگن نہیں ملے گی۔ کھانا تو کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے، مگر نرگس سے ملاقات زیادہ ضروری ہے۔ میں نے 50 ایکڑ زمین کے بوگس کاغذ بھی اس کے حوالے کرنے ہیں۔ آپ کے سارے کام اپنے وقت پر ہو جائیں گے ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ بھائی گیٹ سے اردو بازار زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو اپنی دکان پر لے جا رہا ہوں۔ ہم وہیں بیٹھ کر تسلی سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد شادمان کالونی کا رخ کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ کو واپسی کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو میں اسی کار میں آپ کو گجران والا چھوڑ کر آؤں گا۔ علی محمد کی اس پرخلوص پیشکش کو میں ٹھکرا نہ سکا، اور اسے شرف میزبانی بخشنے کے لیے میں اس کی دکان کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ دوران سفر میں اس نے مجھ سے پوچھا، پروفیسر الوی سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ جب میں نے اسے میاں نذیر کی جوئے کی لت کے بارے میں بتایا تو وہ ایک بھوجل سانس لیتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات میں جانتا ہوں۔ میں نرگس بابی کو اپنے ساتھ لے کر مقصود مغل اور احسان اللہ سے بھی ملنے گیا تھا۔ پروفیسر الوی نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ غلط نہیں ہے میاں صاحب، وہ دونوں بھی میاں صاحب کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ آپ کو جب میاں صاحب کی جوئے والی عادت کا علم تھا تو یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ باخدا اس میں میری کسی ارادے یا بدنیتی کا عمل دخل نہیں ہے ملک صاحب، وہ معذر خانہ انداز میں بولا، بس مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میاں صاحب کی اچانک گمشدگی نے مجھے ذہنی طور پر خاصا منتشر کر دیا تھا۔ میرا زیادہ دھیان ان کی بازیابی پر لگا ہوا تھا، بس یہ بات دماغ سے نکل گئی میرے۔ خیر ہے، جب انسان کا ذہن بے وقت مختلف محاذوں پر لگا ہوا ہو تو ایسی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو اس حوالے سے معذرت پیش کرنے یا کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے ملک صاحب، وہ ایک آسودہ سانس لیتے ہوئے بولا۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ میں نے علی محمد کی بات کے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ جب کوئی آپ کو عظمت کے مینار پر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہو تو عقل مندی اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے، سو میں نے بھی چپ سادھ لی۔ رات کو میں کافی دیر سے سویا تھا، مگر صبح عادت کے مطابق روزمرہ پر ہی میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے آ گیا، اور میرے جلدی آنے کی وجہ سے تھانے کا اسٹاف خاصا چاقو چوبند رہتا تھا۔ میں نے حوالدار مرید حسین کو ضروری ہدایت دی اور کانسٹیبل سلطان علی کو اپنے ساتھ لے کر قلعہ دیدار سنگھ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ روز گمشدہ میاں نذیر کی بیوی نرگس سے بہت ہی مختصر ملاقات ہو پائی۔ نرگس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے 50 ایکڑ زمین کے جعلی کاغذ دینے کے بعد الف سے یہ تک تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا، تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد گلوگیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، کسی بھی طرح کوشش کر کے آپ میاں صاحب کو ڈھونڈ نکالیں۔ اب تو آپ کو 2 پکے اشارے بھی مل گئے ہیں، ایک وہ بہروپیہ ارشاد
جو چودھری حق نواز کا بندہ بن کر میاں صاحب سے ملتا رہا ہے، دوسرے آپ کے علاقے کا ایسا زمیندار جو اپنے ڈیرے پر جوا کرواتا ہو۔ پروفیسر الوی نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ جوا کھیلنا میاں صاحب کا شوق ہے۔ ان کے یکدم غائب ہو جانے کے بعد میں ان کے پرانی جواری ساتھیوں احسان اللہ اور مقصود مغل سے بھی جا کر ملی تھی۔ وہ بیچارے دونوں میاں صاحب کے لیے بہت پریشان ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ نرگس خاصی عقل مند عورت تھی۔ اس نے میاں نذیر کی بازیابی کے حوالے سے جن دو اہم اشاروں کا ذکر کیا تھا وہ ایک طرح سے میری سوچ کی عکاسی تھے۔ ان لمحات میں بھی انہی خطوط پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ میں نے بڑے بھرپور انداز میں نرگس کو تسلی دلاسا دے کر اس کی کوٹھی سے نکل آیا۔ وہ عالیشان کوٹھی نہر کے کنارے پر واقع شادمان کالونی میں تھی۔ نرگس ایک تعلیم یافتہ اور رکھ رکھاؤ والی 30 سالہ خاتون تھی۔ وہ میاں نذیر کی دوسری بیوی تھی۔ میاں کی پہلی بیوی صفیہ کا لگ بھگ 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں چونکہ نرگس کی طرف سے جلدی فارغ ہو گیا تھا، لہٰذا علی محمد مجھے گجرانوالہ چھوڑنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ میں لاہور سے گجرانوالہ آنے والی آخری بس پر سوار ہو کر تھانے آ گیا تھا۔ چودھری حق نواز نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ ہم آمنے سامنے پھیٹ چکے تو اس نے دراری لہجے میں کہا، ملک صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میں آج آپ کی طرف آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بس میں 1 گھنٹے میں ہی حویلی سے نکلنے والا تھا۔ آپ کے چہرے کی چمک سے تو لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی خاص بات بتانے والے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے جناب۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، میں پہلے آپ کی خاطر تازہ کا بندوبست کر لوں، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ پھر میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ایک ملازم کو بلا کر احکامات صادر کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میرے سامنے میز پر انواع اقسام کی نعمتیں سج چکی تھیں۔ میں رزق کو خاطر خواہ تعظم دیتے ہوئے چودھری سے بولا، بتائیں آپ وہ کون سی خاص بات ہے؟ آپ نے میرے ملازم کو سوچنے اور یاد کرنے کے کام پر لگا دیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس اللہ کے بندے نے بھوک پیاس اور نیند کو تیاگ کر آخر کامیابی حاصل کر لی۔ آپ ارشاد کی بات کر رہے ہیں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا ارشاد کو یاد آ گیا ہے کہ وہ بندہ اسے کب اور کہاں دکھائی دیا تھا جو ارشاد بن کر گمشدہ میاں نذیر کو دھوکہ دے رہا تھا؟ جی بالکل، میں اسی بندے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا نام پرویز ہے اور لوگ اسے پیجا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کی رہائش موضع چندہ کلا میں ہے۔ آپ کا مطلب ہے چندہ کلا؟ چندہ کلا لاہور سے گجرانوالہ آتے ہوئے گجرانوالے کی حدود کے آغاز پر واقع تھا۔ اس کے بعد نہر اپر چناب تھی۔ نہر کو عبور کرنے کے بعد کم و بیش 1.5 میل کی دوری پر میرا تھانہ تھا۔ چندہ کلا نامی وہ گاؤں جی ٹی روڈ کی دونوں جانب پھیلا ہوا تھا۔ جی میں اسی گاؤں کا ذکر کر رہا ہوں، چودھری نے رسانیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ چودھری صاحب، یہ پرویز عرف پیجا لاہور جا کر میاں نذیر کی دکان پر خود کو آپ کا ملازم ارشاد بتاتا رہا ہے۔ میں نے چودھری حق نواز کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، گویا اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کے خلاف ایک خطرناک سازش بنی ہے۔ آخر اسے آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہی تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، چودھری نے کہا۔ اس علاقے کا چودھری فرید احمد ہے اور فرید احمد سے ہماری قریبی رشتہ داری ہے۔ فرید میرے چھوٹے بھائی علی نواز کا سالہ ہے۔ اس کی اکلوتی بہن نادرہ سے علی نواز کی شادی ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نادرہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن فرید احمد کے ساتھ ہمیشہ میرے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کے علاقے میں بسنے والا ایک معمولی سا انسان میرے خلاف اتنی گھناؤنی سازش کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے، کیوں، کب؟ اور انہی جیسے سوالیہ الفاظ کے جواب حاصل کرنے کی سائنس ہے میرے پاس۔ میں پیجا کو آج ہی گرفتار کر کے اپنے تھانے کے ٹرائل روم میں پہنچاتا ہوں۔ اس کی زبان بھیجے پانی کے مانند رواں ہو جائے گی۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے ہر سوال کا سیدھا اور کھرا جواب دیں گے۔ بے شک دوں گا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ پوچھیں آپ۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو جوا کھیلنے کا شوق ہے؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ کیا آپ کے ڈیرے پر کوئی ایسا کام ہوتا ہے؟ اس نے شدت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اپنے بھائی علی نواز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ مطلب یہ کہ علی نواز کو جوا کھیلنے کی عادت ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور وہ اپنے ڈیرے پر جوا کرواتا ہو۔ ملک صاحب، ابا جی کی زندگی میں ہم دونوں بھائی اسی حویلی میں ایک ساتھ مل کر رہا کرتے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اس دوران میں نے کبھی علی نواز میں اس قسم کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔
3 سال پہلے ابا جی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد علی نواز نے اپنی بیوی کی ضد سے مجبور ہو کر بٹوارے کا مطالبہ کیا، اور جب میرے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ ہم دونوں بھائی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ اب ہم دونوں الگ ہیں۔ اگر ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں تو خدا نہ خواستہ دشمنی والی بھی کوئی بات نہیں۔ میری معلومات کے مطابق علی نواز خود جوا کھیلتا ہے اور نہ ہی اس کے ڈیرے پر ایسی کوئی سرگرمی ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ملک صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ اس کیس میں جوا کہاں سے آن ٹپکا؟ کیا اس کا میاں نذیر کی گمشدگی سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے؟ بہت گہرا تعلق اور نہایت ہی اہم واسطہ ہے چودھری صاحب، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میاں نذیر نے جس قلعہ دیدار سنگھ میں 50 ایکڑ زمین باغات کے لیے خریدی تھی، وہاں کے چودھری حق نواز اپنے ڈیرے پر جوا کرواتے ہیں، جہاں میاں نذیر نے اچھی خاصی رقم جیتی تھی۔ میں نے اپنے جواب میں کئی ایک الفاظ پر زور دیا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ معنی خیز انداز میں بولا، ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے ملک صاحب۔ میری ساکھ کو ٹھپا لگانے اور مجھے 50 ایکڑ اراضی کی جاری فروخت میں ملوث کرنے کے لیے کسی چال باز شخص نے یہ سازشی خیل رچایا ہے۔ جب تک یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اندازہ لگائیں آپ سے اس قسم کی دشمنی کون کر سکتا ہے؟ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً پرویز عرف پیجا کے پیچھے کوئی بہت ہی شاطر اور طاقتور شخص چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا دھیان کسی اور طرف نہیں جا رہا۔ آپ اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، میں نے کہا، آپ کے دشمن کو تلاش کرنا میرا کام ہے۔ بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آلے دو آلے کے گاؤں میں ایسا کون سا طاقتور انسان ہے جو زمیندار بھی ہو اور اسے جوئے وغیرہ کا نہ صرف شوق ہو بلکہ وہ اپنے ڈیرے پر اس کا اہتمام بھی کرتا ہو۔ چودھری فرید کے بڑے بیٹے چودھری احسان کو جوئے کی لت ہے، اس نے بتایا۔ احسان کی عمر 30 کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے کماش کے لوگوں کے ساتھ ڈیرے پر ایسی تفریحات کرتا رہتا ہے۔ سنگھ کی جگہ چندار قلعہ اور چودھری حق نواز کی جگہ چودھری احسان کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس حساب سے پیشہ ارشد بن کر میاں نذیر سے کھیلتا رہا، پھر میاں نذیر کو چودھری حق نواز کی حیثیت میں چودھری احسان احمد سے ملوایا۔ چودھری احسان نے چودھری حق نواز بن کر اپنی فرضی 50 ایکڑ زمین جعلی دستاویز کے ذریعے میاں نذیر کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ اگر یہاں تک میری یہ تھیوری درست ثابت ہوئی تو پھر میاں نذیر کا سراغ لگانے میں مجھے کسی قسم کا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ چودھری نے ذراعی لہجے میں پوچھا۔ پیجا کو گرفتار کرنے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اور اس مقصد کے لیے مجھے آپ کے ملازم اور ارشاد کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ وہ پیجا کو پہچانتا ہے۔ میں اور میرے تمام ملازمین آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میاں نذیر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ ہو اور میں بھی جان سکوں کہ میرا دشمن کون ہے اور کیوں ہے۔ ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ احترام بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس سے الوداعی سلام کیا اور حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیچا کی گرفتاری کے لیے میں نے خاص حکمت عملی سے کام لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کام کے لیے ہم نے ارشاد کے ایک دوست کا استعمال کیا۔ خالد نامی وہ شخص کسی بہانے پیجا کو گاؤں سے باہر جی ٹی روڈ تک لے کر آیا، جہاں درختوں کے جھنڈ میں میں نے اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آج کل بھی جی ٹی روڈ کی دونوں جانب آپ کو قد آور درختوں کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی قطاریں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس زمانے میں درختوں کی بہتات کسی جنگل کا سما پیش کرتی تھی، اس لیے چھپنا بہت آسان ہوا کرتا۔ جب پولیس اپنے مطلوبہ مجرم پر پکا ہاتھ ڈال دے تو پھر اس کی زبان کھلوانے میں کسی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے پیجا کو لگ بھگ مغرب کے وقت حوالدار مرید حسین کے سپرد کیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد حوالدار نے مجھے آ کر بتایا کہ اس نے ٹیپ ریکارڈ کی مرمت کر دی ہے، میں جب چاہوں اسے بجا سکتا ہوں۔ مرید حسین کافی سمجھدار اور تجربہ کار میکینک ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بہت جلد تم نے ٹیپ ریکارڈ کا فالٹ پکڑ لیا ہے، لے آؤ اب اسے میرے پاس، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں کس درجے کا سنگیت خارج ہوتا ہے۔ حوالدار اچھا جی کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا
2 گھنٹے میں مرید حسین نے پیجا کی ایسی حالت بنا دی تھی جیسے وہ کئی روز سے پولیس کی تحویل میں زیر تفتیش رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، دیکھو پیجا، حوالدار ضد کر رہا ہے کہ میں آج کی پوری رات تمہیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ صبح تک وہ تمہارے اندر سے ایک ایک بات کھود کر نکال لے گا۔ اگر میں صبح زندہ رہوں گا تب نہ۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فریادی لہجے میں بولا، آپ کا یہ حوالدار کسی قذاب سے کم خطرناک اور بے رحم نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اس اللہ کے بندے نے تو میری کھال اتارنے کا پکا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ہاں، وہ ایسا ہی جلاد ہے۔ اس کے قبضے میں آیا ہوا بندہ تو موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے پیجا کے ڈر میں اضافہ کرنے کی غرض سے کہا، میں نے تم پر خواہ مہربانی نہیں کی، اس کے بدلے میں مجھے تمہارا دیانت دارانہ تعاون چاہیے۔ پیجا کو میرے کمرے میں پہنچانے کے بعد مرید حسین واپس چلا گیا، اس لیے پیجا نے حوالدار کے خلاف زبان کھولنے کی جرت بھی کی تھی۔ وہ میری بات کے جواب میں منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں 16 آنے سچی بتاؤں گا۔ بس آپ نے مجھے اس حوالدار کے پاس واپس نہیں بھیجنا۔ دیکھتا ہوں میں تم اپنے اس وعدے میں کتنے سچے نکلتے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم چودھری حق نواز کے ملزم ارشاد کی حیثیت سے لاہور والے میاں نذیر کو بے وقوف بناتے رہے ہو۔ مجھے بتاؤ، تمہاری چودھری حق نواز یا میاں نذیر سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی بھی نہیں جی، منفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو بس حکم کا غلام ہوں تھانے دار صاحب۔ تم کس کے حکم کے غلام ہو؟ چھوٹے چودھری کے جناب، اس نے بتایا۔ چھوٹے چودھری مطلب چودھری علی نواز؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں سرکار، میں چودھری احسان صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو تم چودھری فرید احمد کے بڑے بیٹے احسان احمد کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، چودھری احسان کو میاں نذیر یا چودھری حق نواز سے کیا تکلیف تھی بھلا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ مجھ سے چودھری احسان نے کہا، وہ میں نے کر دیا، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم یہ تو تسلیم کرتے ہو نا کہ ارشد کا نام استعمال کر کے تم نے میاں نذیر سے دوستی کی، پھر اسے بہلا پھسلا کر چندہ قلعہ لے آئے، چودھری احسان سے ملوا کر میاں کی چودھری سے دوستی کروا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میاں نذیر کو بتایا کہ یہ علاقہ قلعہ دیدار سنگھ ہے، اور چودھری احسان کو تم نے چودھری حق نواز کی حیثیت سے میاں نذیر سے متعارف کروایا تھا؟ جی میں مانتا ہوں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ سب میں نے چھوٹے چودھری صاحب کے کہنے پر کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ چودھری احسان نے چودھری حق نواز بن کر میاں نذیر سے 50,000 روپے ہتھیا کر 50 ایکڑ زمین کے جعلی کاغذات اسے تھما دیے تھے؟ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ وہ 8 فروری کو جو میاں نذیر یہاں آیا تھا، اس کے بعد پلٹ کر لاہور واپس نہیں گیا۔ زمین کی خرید و فروخت اور جعلی کاغذات والے معاملے کی مجھے کوئی خبر نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ باقی میں نے 8 فروری والے دن میاں نذیر کو اس علاقے میں دیکھا تھا، وہ چودھری احسان کے ڈیرے کی طرف گیا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تو چودھری احسان سے ڈیرے پر ہی ملتا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ واپس لاہور چلا گیا ہوگا، مگر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 8-9 دنوں سے لاپتہ ہے۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث ہے۔ اگر تم چودھری احسان یا اس کے باپ چودھری فرید کی چودھری حق نواز سے دشمنی کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے ابھی بتا دو، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس جھمیلے سے نکال لوں گا، لیکن اگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تم نے کوئی اہم بات مجھ سے چھپائی ہے تو سمجھ لو میں تمہیں پھانسی کی سزا یا پھر عمر قید دلوا کر ہی دم لوں گا۔ وہ میرے قدموں میں گر گڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم بھی کھانے کو تیار ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ اٹھ کر، میں نے تہمکمانہ انداز میں کہا، تم نے مجھے سب کچھ سچ بتایا ہے، اس لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا اور پوچھا، مجھے بتاؤ، کیا بڑا چودھری فرید احمد اس بات سے واقف ہے کہ تم نے چودھری احسان کے کہنے پر میاں نذیر سے فریب اور مکاری کا کھیل کھیلا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بڑے چودھری صاحب اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ باپ بیٹے میں زیادہ بنتی نہیں ہے۔ چودھری احسان اپنی پھوپھی نادرہ کے بہت قریب ہے، وہ نادرہ کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتا۔ پیجا کے طویل انٹرویو میں بالآخر مجھے کام کی ایک بات مل ہی گئی۔ نادرہ کا نام سامنے آتے ہی سب کچھ روز روشن کے مانند مجھ پر عیاں ہو گیا۔
نادرہ چودھری حق نواز اور اس کے بیوی بچوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ یہ ممکنات میں سے تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے چودھری احسان کے ساتھ مل کر چودھری حق نواز کے خلاف یہ گھناؤنی سازش تیار کی ہو تاکہ وہ قانون کی گرفت میں آ جائے اور باقی کی زمین و جائیداد بھی متنازع ہو کر رہ جائے۔ میں نے پرویز عرف پیجا کو سلطانی گواہ بنا کر اس کا بیان حلفی قلم بند کر لیا اور پھر اس بیان کی روشنی میں پہلے چودھری احسان احمد اور اس کے بعد اس کی پھپھی نادرہ کو گرفتار کر لیا۔ ان دونوں افراد کی گرفتاری کوئی آسان کام نہیں تھی، مگر میں بھی ٹھہرا ایک مشکل پسند۔ میں نے چودھری فرید احمد اور چودھری علی نواز کی دھمکیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے ان دونوں پھپھو بھتیجے کو کڑی تفتیش سے گزارنے کے بعد ان کی زبانوں سے سچ اگلوا لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چودھری فرید اپنے بیٹے اور چودھری علی نواز اپنی بیوی کے اس خفیہ تعلق سے ناواقف تھے۔ میری کامیابی پر دو افراد سب سے زیادہ خوش تھے۔ نمبر 1 چودھری حق نواز، کیونکہ میں نے سازش کو بے نقاب کر کے اسے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ نمبر 2 میاں نذیر۔ جی ہاں، میاں نذیر کو چودھری احسان نے چارے والے گودام میں قید کر رکھا تھا۔ پروگرام کے مطابق چودھری حق نواز کی گرفتاری کے بعد میاں نذیر کو قتل کر کے قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے میں پھینکوایا جانا تھا۔ بہرحال جسے خدا رکھے اسے کون چکے کہ مصادق میاں نذیر کی زندگی کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں نے اسے زندہ بازیاب کروا لیا۔ ہاں، اور ایک تیسرا انسان بھی میری کامیابی پر بے حد میرا شکر گزار تھا، اور وہ تھی میاں نذیر کی بیوی نرگس۔